نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے، مچھر، چوہے اور اسی طرح کی موذی جانور، پرندے، یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جو انسان کو تکلیف دہ ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہم اس کے متعلق کوئی وظیفہ بتائیں گے، تاکہ آپ کے گھر میں اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں، مطلب تکلیف دینے کی جو بھی چیزیں ہیں، آپ پریشان ہیں ان سے، گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، صفائیاں کر رہے ہیں، گھر سے نہیں نکل رہے، دوائیاں ڈالتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوائی ختم ہو جائے واپس آ جاتے ہیں، تو آپ پریشان ہیں ان چیزوں سے کہ کسی طریقے سے جان چھوڑ جائے۔ آج آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کو جو عمل بتایا جائے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، میرے اللہ نے چاہا، انشاءاللہ آپ کے گھر سے ان تمام چیزوں کی صفائی ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی ہر وقت ملاقات ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی چیزیں ہیں تو آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ صفائی کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ حضرات نے گھر میں تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنا ہو سکے 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ آپ نے اپنے گھر میں تلاوت کرنی ہے، تاکہ آپ کے گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے آئیں اور اس طرح کی تکلیف دہ چیزیں ختم ہو جائیں، کیونکہ آپ یہ بات اچھی طرح اور بخوب جانتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جو موذی جانور جنہیں کہتے ہیں، جو تکلیف دہ چوہے، مکھی، مکوڑے، مچھر وغیرہ، یہ ان کا گھر جنگلوں میں ہوتا ہے، پیڑ اور پودوں میں ہوتا ہے، نہ کہ جہاں پر انسان بستے ہوں، لیکن یہ انسانوں کی اپنی کمزوری اور ان کے گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ان کے گھر میں آ جاتی ہیں، اور صفائی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چوہا ہے، آپ سب گھر والے مل جائیں، آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ اس کی رفتار ہمارے رفتار سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ اسے ایک جگہ سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ دوسری جگہ چلا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، آزما لیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن میرے دوستوں، جس طرح ہمارا بھی خالق و مالک ہے اور ان چیزوں کو بھی بنانے والا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے، جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور بنایا اور بے مقصد نہیں بنایا، آخر ان کا بھی کوئی مقصد ہے، ان کے اندر بھی جان اور سانس ہے، اور یہ بھی کھاتے اور پیتے اور چلتے ہیں، تو کیوں نہ جو ان کا مالک ہے، اگر ہم اسی کا دروازہ بجائیں اور اسی اپنے مالک سے کہیں، یا اللہ ان چیزوں کو ہمارے گھر سے نکال دے، ہمارے گھر کو محفوظ کر دے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہی اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کا خاتمہ کریں گے، اور گھر کو آپ حضرات نے بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ سے 3 مرچ ہو سکے تو اس کا عمل کر لیں، اگر آپ کو یہ آسان لگے۔ اس کے علاوہ آپ کو عمل پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، آپ وہ صبح شام پڑھ لیا کریں، اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسی چیزیں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہیں تب بھی آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ایسی چیزیں آپ کے گھر میں نہیں آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو مرچی والا عمل بتاتا ہوں۔ 3 مرچ لے کر آپ نے گھر کے ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، تو وہاں پر آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینا ہے، ایک بار پڑھ کر ان مرچ وغیرہ کو رکھ لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہ ہو سکے، آپ کو کوئی کہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اگر آپ کے اس طرح کا گھر ہے، آپ فیملی کے گھر میں رہتے ہیں، تو وہ کہیں مرچ لے کر گھر میں کیوں رکھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، تو بہتر یہ آپ یہ عمل نہ کر سکتے ہوں، تو بہتر یہ آپ حضرات اس طرح کر لیں۔ صبح اور شام میں ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے 3 بار صبح اور شام، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھ لینی ہے، اور اپنا بھی حفاظت کی دعا، یعنی اپنی بھی حفاظت کی نیت کر لینی، اپنے گھر کی بھی، اور اپنے گھر کی طرف پھونک مار دینا ہے، اور اپنے اوپر بھی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی
ان چیزوں سے بچائے رکھیں گے اور آپ کے گھر کو بھی بچائے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے یہ عمل خود بھی کرنا ہے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی اس عمل کو شیئر کر دینا ہے۔ چاہتے ہیں آپ حضرات سے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔